بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے برطانیہ میں یورپ کی پہلی ماحول دوست مسجد ایکو فرینڈلی ماسک کا دسمبر 2019 میں افتتاح کیا۔ کیمبرج سینٹرل ماسک نامی اس مسجد کی تعمیر پر 23 ملین پاؤنڈز 4 ارب 65 کروڑ 52 لاکھ روپے کی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے۔ اس ماحول دوست خوبصورت مسجد میں بیک وقت 1000 نمازی عبادت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد برطانیہ کے تاریخی شہر کیمبرج میں بنائی گئی ہے۔ اس کے زیر زمین کار پارک میں 82 گاڑیاں اور 300 سائیکلیں کھڑی کرنے کی گنجائش ہے۔ یورپ کی اس پہلی ماحول دوست مسجد کو مارکس بارفیلڈ آرکیٹیکٹس نامی کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اور مسجد کو ماحول دوست بنانے کے لیے ایسی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو ان جنگلات سے لی گئی ہے جن میں درخت کاٹنے سے ماحول پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے۔ مسجد کی چھت ایسے بنائی گئی ہے کہ سارا سال روشنی اندر آتی رہے۔ اس کی تعمیر میں کیمبرج شہر کے فن تعمیر، اسلامی آرکیٹیکٹ اور علاقے کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے، جس کے باعث مسجد کو برطانیہ کی سب سے خوبصورت مسجد کہا جا رہا ہے۔ خیال رہے برطانیہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے لیے وسیع مسجد کی ضرورت کیمبرج سینٹرل مسجد کی بنیاد بنی۔ اس مسجد کی تعمیر کے روح رواں ماضی کے عظیم گلوکار کیٹ سٹیونز ہیں، جو اسلام قبول کر کے یوسف اسلام کہلائے۔ اس مسجد کے آرکیٹیکٹ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے برطانیہ میں اسلام کا ثقافتی پل ثابت ہوگی۔ مسجد کی ٹرسٹ کے ترجمان ڈاکٹر عبدالحکیم کا کہنا ہے کہ کیمبرج میں 6000 مسلمان رہائش پذیر ہیں جو چھوٹی چھوٹی مساجد یا گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے اسلامک سینٹروں میں نماز ادا کرتے تھے، اس لیے کیمبرج میں ایک مکمل مسجد کی اشد ضرورت تھی۔ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑا۔ شہر کے بیچوں بیچ مسجد کی تعمیر کی مخالفت بھی ہوئی۔ اتنے بڑے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے فنڈز بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ یہاں رہنے والوں کو بھی یہ تشویش تھی کہ یہاں بڑی اونچی عمارت تعمیر کی جائے گی، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں تو مخالفت میں کافی کمی آ گئی۔ کیمبرج سٹی کونسل کے مطابق اس کو مسجد کے منصوبے کی مخالفت میں 50 خط جبکہ اس کی حمایت میں 200 خط موصول ہوئے۔ اس مسجد کو یورپ کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک کہا جا رہا ہے اور یہ کیمبرج جیسے تاریخی شہر کے شایان شان ہے۔ ماضی کے عظیم گلوکار کیٹ سٹیونز جو بعد میں اسلام قبول کر کے یوسف اسلام کہلائے، ان کا اور کیمبرج یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز کے لیکچرر اور معروف اسکالر جان ونٹر کا اس مسجد کی تعمیر میں اہم کردار ہے۔ واضح رہے کہ جان ونٹر معروف مسلم اسکالر ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام الشیخ عبدالحکیم مراد رکھ لیا ہے۔ یوسف اسلام نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ اکٹھا کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ ترکی بھی گئے اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان سے ملے، جس کے بعد ترکی نے مسجد کی تعمیر میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ڈاکٹر ونٹر نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ مسجد سب کے لیے ہوگی اور اس کا تعلق کسی فرقے یا ذات سے نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام قدرتی ماحول کی تحریم اور چیزوں کے ضیاع اور اسراف سے منع کرتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ مثلاً اس مسجد کے باہر ایک خوبصورت باغ بنایا گیا ہے جس میں کوئی بھی وقت گزار سکتا ہے۔ اس باغ کو مسجد میں وضو کے لیے استعمال ہونے والے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے پانی کے بھی دوبارہ استعمال کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ اس کی چھت ایسے بنائی گئی ہے کہ سارا سال روشنی اندر آتی رہے اور روشنی کے لیے کم سے کم بجلی استعمال کرنا پڑے۔ اس میں ہیٹنگ کے لیے ماحول دوست ہیٹ پمپ ہیں اور اس کی تعمیر میں زیادہ تر ایسی لکڑی استعمال کی گئی ہے جو ان جنگلات سے لی گئی ہیں جن میں درخت کاٹنے سے ماحول پر اتنا اثر نہیں پڑتا ہے۔ حقیقت میں سوئٹزرلینڈ سے لائی گئی لکڑی کا کام ہی اس مسجد کی جان ہے۔ اس میں لکڑی کے ستون درخت کی طرح سے بنائے گئے ہیں جو اوپر جا کر چھت کے ساتھ جڑتے ہیں اور بالکل ایک کینوپی سی بن جاتی ہے، جو کہ انسان کی قدرتی ماحول کے ساتھ جڑنے کی تشبیہ بھی لگتی ہے۔
آرکیٹیکٹس نے اس کی تعمیر میں کیمبرج شہر کے فن تعمیر، اسلامی آرکیٹیکٹ اور علاقے کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ اس میں روایتی گنبد تو ہے لیکن کوئی مینار نہیں، اور نہ ہی مسجد سے باہر اذان یا کسی قسم کے خطبے کی آواز جاتی ہے تاکہ یہاں رہنے والے ڈسٹرب نہ ہوں۔ یہاں جو اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ بھی اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ کیمبرج جیسے تاریخی شہر کی عمارتوں سے ملتی جلتی ہوں۔ اس میں خطاطی کا کام بھی ترکی کے ماہر خطاط نے کیا ہے۔ مسجد کو ایوارڈ یافتہ آرکیٹیکٹ ڈیوڈ مارکس اور ان کی پارٹنر جولیا نے ڈیزائن کیا ہے، تاہم مارکس اپنے اس شاہکار کی تکمیل سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔